أشرقت نفسي بنور من فؤادي. حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب بھی کوئی نبی آیا اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو خدا کی توحید کی دعوت دی، لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، تو نبی نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ کہا تو بشر ہے. جو بشر ہے وہ نبی کیسے ہو جائے گا؟ اور بشر کا مطلب خود قرآن پاک نے 4 باتیں بیان کی. کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار جاتے ہو، شادی کرتے ہو اور تمہارے بچے ہیں. یہ 4 باتیں ہیں. اس کی وجہ سے کہتے تھے تم بشر ہو. جب تم بشر ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، شادی کرتے ہو، بازار جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بھی کام ہیں. ایک بشر کا معنی وہ ہمارے محاورے میں ہے گنہگار، سیاکار، بدکار. عربی میں وہ معنی بشر کا، عربی میں بشر کے معنی انسان. تو انسان کیا کام کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار جاتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے. کہا تم تو بشر ہو. اور یہی بات مکہ کے کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. سورہ فرقان میں گزر گیا، کہتے تھے مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازار جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار جاتے ہیں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور ان کی اولاد ہے اور ان کے بیوی بچے ہیں. ایسا آدمی رسول نہیں ہو سکتا ہے. رسول کون ہو سکتا ہے؟ کہا جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ شادی، نہ بیاہ، جنگلوں میں پھرتا ہو، غاروں میں رہتا ہو، پانی پر مسلح ڈال کر نمازیں پڑھتا ہو، وہ رسول ہو سکتا ہے. لیکن انبیاء کرام نے جواب دیا کہ نہیں، ہم بے شک انسان ہیں اور انسانوں ہی کو اللہ نے رسول بنانا ہے. اس لیے کہ جو انسانی معاشرے میں نہیں رہے گا وہ انسانوں کو سدھارے گا کیسے؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں، کافروں کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے تھی؟ یہ شیطان نے بڑی محنت کر کے داخل کی تھی کہ ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی انسان ہو جو نیکیاں کرتا ہو اور کھاتا ہو اور پیتا ہو اور بازار جاتا ہو، مثلا تجارت کرتا ہے، اس کی دکان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا، سچ بولنے والا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. اس سے اوپر ہے کوئی درجہ؟ بولو نا. اگر ہم کہیں کہ فلاں تاجر نماز پڑھتا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس دور کا کوئی پوچھے اور اس علاقے کا سب سے بڑا ولی کون ہے، میں کہوں فلاں آدمی ہے، وہ تو کوئی مانے گا اس کو ولی؟ بولیے نا. لوگ کہیں جائیں گے دوڑ کر کے سب کہ یہ ولی ہے. جب دیکھیں گے ارے یار یہ تو فلانا چاچا، یہ کہاں ولی ہے؟ یہ تو فلانا بزرگ ہے، یہ کہاں ولی ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم کہیں کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مشٹنڈا بیٹھا ہے اور ہے بھی پورا ننگا اور بس شہر میں کبھی آتا ہی نہیں، مانیں گے لوگ ولی کے؟ نہیں مانیں گے. مانیں. یہ شیطان نے ذہن بنایا ہے کہ بزرگ اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، مگر لوگ اس کو بزرگ نہیں مانیں گے. اگر کہا جائے بھائی فلاں بزرگ ہے، سچ بولتا ہے، پورا تولتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، فرض پر عمل کرتا ہے، حلال کی روٹی کھاتا ہے، کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا. ایک مزدور آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پیچھے کھینچ لیا. کہا میرے ہاتھ تو گرد سے ہٹے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ناولنی یدک، اپنا ہاتھ مجھے دو. میں اور ان کے ہاتھوں کو جب اس نے ہاتھ دیے، آپ نے چوم لیے ان کے ہاتھ اور فرمایا تمہارے ہاتھ تو اللہ کے ہاں اس طرح کے پسندیدہ ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لیے جہاد کرنے والوں کے ہاتھ اللہ کو پسند ہوتے ہیں. لیکن ایسے مزدور کو آج کے دور میں کوئی ولی مانے گا؟ ہنس ہنس کے لوگ زمین پر گریں گے، یار یہ ولی ہے، مزدور ہے بیچارہ، یہ کہاں سے ولی بن گیا ہے؟ لیکن ان کو ولی مانیں گے مفت خورے کو، کچھ نہ کھاتا ہو، یوں ہی پھرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، گندی باتیں بکتا ہو، یہ پکا ولی ہے جناب، اس کی کیا بات ہے.